تو غلام بادشاہ سندری ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو لاسٹ ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب غلام خود بادشاہ اور سندری کی شادی کروانے والا ہے۔ جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح قربان علی بادشاہ پر گولی چلاتا ہے، بادشاہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر غلام کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بادشاہ میرا دوست تھا، جگری یار تھا، اس پر قربان علی نے گولی چلا دی ہے، کیا بادشاہ بچ پائے گا یا نہیں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہ کی جان بچ جاتی ہے۔ بادشاہ ٹھیک ہو کہ جیسے گھر واپس آتا ہے تو غلام بھی بادشاہ کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ تم تو میرے جگری یار ہو، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ سندری میرے لیے کیا چیز ہے، میں سندری کو تم پہ قربان کر سکتا ہوں اور تمہاری شادی میں خود سندری کے ساتھ کرواؤں گا۔ یہ سب کچھ سن کر یہاں بادشاہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہی غلام جو کل تک سندری کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو میرے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، میں نے ہر قدم اٹھایا ہے، لیکن غلام سے میں سندری نہیں چھین سکا۔ آج وہی غلام سندری کو میرے حوالے خود کرنے والا ہے اور میری شادی سندری کے ساتھ کروانے والا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر یہاں پر بادشاہ تو حیران ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح غلام جیسے ہی واپس آتا ہے اپنے گھر، اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنی ماں کو یہ ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ میں اب یہ سب کچھ نہیں سہ سکتا، میں بادشاہ کو اس طرح دکھی نہیں دے سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نے سندری کے لیے بہت زیادہ محبت دیکھی ہے، وہ واقعی سندری سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، سندری کے لیے اس نے اپنے سینے پہ گولی کھا لی ہے۔ اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بادشاہ اور سندری کی شادی کروا دینی چاہیے۔ یہ بات سن کر یہاں پر غلام کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے کہ وہ خود ہی سمجھ چکا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر غلام فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں خود بادشاہ اور سندری کی شادی کرواؤں گا، لیکن جب یہاں پر خورشید کو یہ سب کچھ بتاتا ہے غلام کہ میں شادی نہیں کروں گا سندری سے بلکہ میں سندری کی شادی بادشاہ سے کرواؤں گا، تو خورشید بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے غلام کی یہ بات سن کر کے غلام بہت سمجھدار بچہ ہے۔ تو یہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح خورشید بھی سندری کو اپنا شادی کا جوڑا دیتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ یہ تم پہن لو، تمہاری شادی ہونے والی ہے بہت جلد۔ لیکن سندری کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کی شادی غلام کے ساتھ ہونے والی ہے یا بادشاہ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے دوسرے دن کس طرح یہاں پر غلام خود سندری کے پاس چل کے آتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ محبت تو قربانی مانگتی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے تمہیں قربان کر دوں گا اور میں تمہاری شادی بادشاہ کے ساتھ کرواؤں گا۔ یہ سب کچھ سن کر یہاں پر سندری بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے، وہ غلام کو کہتی ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں اور تم خود میری شادی بادشاہ کے ساتھ کروانا چاہتے ہو۔ لیکن یہ سب کچھ یہاں پر غلام اس کو سمجھاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب سے میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت زیادہ محبت ہے، وہ تم سے شدید محبت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے ایک پل ہی زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے کس طرح اپنے سینے پہ تمہارے لیے گولی کھا لی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میرا جگری یار ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا، بہت زیادہ میں اسے اور دکھ نہیں دے سکتا، اسی لیے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں گا، اپنی محبت کو میں قربان کر کے بادشاہ کے ساتھ تمہاری شادی خود کرواؤں گا۔ یہ سب کچھ سن کر یہاں پر سندری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر غلام کو ایک بار آخری بار گلے لگا لیتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہاری یہ شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر غلام خود ہوتا ہے جو یہاں پر بادشاہ اور سندری کی شادی کرواتا ہے، سب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر جس طرح یہاں داد بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہی غلام جس کو میں نے آج تک اپنا بیٹا نہیں تسلیم کیا، کہ وہی غلام جس کو کل تک میں اس کی کتنی زیادہ بےزتی کرتا تھا، آج وہی غلام جہاں پر بادشاہ اور سندری کی شادی کروا رہا ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غلام اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی یہاں پر سندری یہاں پر شادی کا جوڑا پہن کے آتی ہے تو بادشاہ آگے سے تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی خورشید یہاں پر سندری کو بادشاہ کے ساتھ بٹھاتی ہے تو غلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک پل تو یہاں پر غلام سوچتا ہے کہ میری محبت یہاں پر بادشاہ کو میں دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ غلام ہوتا ہے جو اپنی محبت کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، یہاں پر بادشاہ کے ساتھ کس طرح اس کی شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں ابھی بھی یہاں پر سندری کے لیے محبت ویسی ہی ہوتی ہے۔ سندری ہے جو یہاں پر خاموش بیٹھی ہوتی ہے، وہ اب کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس نے غلام کی بات مان کر یہاں پر بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے، اسی لیے وہ اب اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ اس شادی سے انکار کرتی ہے تو یہاں پر اس کو معلوم ہے کہ غلام بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا اور وہ
غلام کو اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے غلام کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، چاہے غلام اسے جو کچھ کہے گا وہ اس کے لیے کر گزرے گی۔ اسی لیے تو یہاں پر بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ بھی سندری نے کر لیا تھا۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں پر بادشاہ اور سندری کی شادی ہو جائے گی اور غلام ہوگا جو جہاں پر ان کی شادی کروائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر غلام کی شادی سندری کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ کیا یہ سب کچھ جو غلام نے کیا ہے اپنی محبت کو قربان کر کے بادشاہ کے ساتھ سندری کی شادی کروائی ہے، کیا یہ اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔